میں نے کمپیوٹر آف کیا، جیکٹ پہنی اور آفس سے باہر نکل آیا۔ دسمبر کا مہینہ تھا، شدید سردی تھی۔ دھند اس قدر تھی کہ ہاتھ سے ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا۔ یہ 2011 کی بات ہے۔ اس وقت میں دہلی، پاکستان کی ویب سائٹ پر بطور سب ایڈیٹر جاب کرتا تھا۔ دفتر جیل روڈ پر کینال روڈ کے قریب واقع تھا۔ ان دنوں میرے پاس موٹر سائیکل نہیں تھی۔ میں نے سڑک کراس کی اور گندے نالے کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا گورے قبرستان کے قریب آ گیا۔ نالے کے دونوں طرف سڑک تھی۔ بائیں جانب والی سڑک سرجری میڈیکل ہسپتال کی جانب جاتی تھی، لیکن چونکہ میری عادت تھی کہ میں گورے قبرستان والی سڑک سے گزرتا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب گورے قبرستان کے اطراف وال باؤنڈری نہیں تھی۔ شدید دھند تھی۔ میں اپنے خیالوں میں مگن چلا جا رہا تھا۔ ہوا بھی خاصی تیز تھی، جس کے زور سے قبرستان میں موجود درختوں کے سوکھے پتے سرسراہٹ کی آوازیں کر رہے تھے۔ چونکہ سردیوں کی رات تھی، سڑک بھی خالی تھی۔ کبھی کبھار اکا دکا کوئی گاڑی یا موٹر سائیکل گزرتی تھی۔ میں گورے قبرستان کے ساتھ فٹ پاتھ پر چلا آ رہا تھا۔ چونکہ قبرستان کے گرد چار دیواری وغیرہ نہیں تھی، اس لیے سامنے موجود قبریں دکھائی دے رہی تھی۔ میں اپنی دھن میں چلا جا رہا تھا۔ اچانک ہی سفید رنگ کے کپڑوں میں ملوث ایک شخص قبرستان سے نہ جانے کہاں سے نمودار ہوا اور تیزی سے میرے سامنے آ گیا۔ میں ٹھٹک کر رک گیا۔ دھند تھی، اس لیے وہ واضح دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے اور میرے درمیان 6 سے 7 فٹ کا فاصلہ تھا۔ وہ تھوڑی آگے آیا۔ فاصلہ کم ہونے پر جب میں نے اسے غور سے دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ مکمل طور پر کفن میں ملوث تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مٹی صاف نظر آ رہی تھی۔ پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا۔ اس کا چہرہ بے حد کمزور تھا۔ ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ بس گھور کر مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں بری طرح ڈر گیا۔ اچانک وہ بولا، روز یہاں سے گزرتے ہو، کبھی ہم سے بھی باتیں کر لیا کرو۔ کون ہو تم؟ میں نے اس سے پوچھا۔ وہ جواب دینے کے بجائے دانت نکالنے لگا۔ وہ بہت ہی بھدا لگ رہا تھا۔ میں نے ارد گرد دیکھا، میرے سوا وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں تھوڑا سا سائیڈ پر ہو کر نکلنے لگا تو وہ پھر میرے سامنے آ گیا۔ میرا راستہ روک لیا اور ایک بار پھر بولا، کیا ہوا بھائی؟ ہم سے بھاگ کیوں رہے ہو؟ آؤ بیٹھ کر کچھ باتیں کرتے ہیں۔ ہم سے بھی باتیں کر لیا کرو۔ ہم کئی سالوں سے یہاں اکیلے پڑے ہیں۔ تم روز یہاں سے گزرتے ہو، ذرا ہمارا حال بھی پوچھ لیا کرو۔ اب میں بہت گھبرا گیا تھا۔ میں نے ایک سائیڈ سے ہو کر دوبارہ گزرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بڑی پھرتی سے پھر میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس بار اس کے اور میرے درمیان بمشکل آدھے ہاتھ کا فاصلہ تھا۔ اس کی بدبودار سانسیں میرے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ مجھے اور کچھ نہیں سوجا۔ میں نے اسے دونوں ہاتھوں سے پیچھے دھکیلا۔ وہ لڑکھڑا گیا۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور سائیڈ سے ہو کر دوڑ لگا دی۔ تھوڑا دوڑنے کے بعد جب میں نے مڑ کر دیکھا تو پیچھے کوئی نہیں تھا۔ میں رک گیا، پورا مڑ کر پیچھے کی جانب دیکھنے لگا، لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ اتنی شدید سردی میں بھی میں پسینے سے شرابور ہو گیا۔ میں دوبارہ گھر کی جانب مڑا تو خوف کے مارے میری جان ہی نکل گئی۔ وہ پھر میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ اس بار اس کے چہرے پر غصہ تھا۔ تمہاری اتنی جرأت کہ مجھے دھکا دیا؟ وہ بولا۔ اس کی آنکھیں مزید سرخ ہو گئی۔ کون ہو تم؟ میں بمشکل جرأت کر کے بولا۔ وہ میرے کافی قریب تھا۔ میں 2 قدم پیچھے ہٹا، لیکن اس نے بھی قدم آگے بڑھایا اور یہ فاصلہ ختم کر دیا۔ خوف سے میرا حلق خشک ہو گیا۔ میں اور وہ فٹ پاتھ پر بالکل گورے قبرستان کے ساتھ کھڑے تھے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، شاید کوئی دوسرا آدمزاد نظر آ جائے، لیکن وہاں میرے اور اس کے سوا کوئی نہیں تھا۔ شاید دھند نے ہر منظر کو دھندلا کر دیا تھا۔
کبھی کمہار آوارہ کتوں کی بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی، جس سے ماحول میں مزید ڈراؤنا پن پیدا ہو رہا تھا۔ میں کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہا، میں انتہائی دھیمی آواز میں زیر لب بڑبڑایا، لیکن اس نے میری سرگوشی بھی سن لی۔ وہ پھر بولا، سنو، وہ سامنے دیکھو۔ اس نے قبرستان کی جانب ایک قبر کی طرف اشارہ کیا۔ شاید دھند تھی، قبرستان میں ساری قبریں پکی تھیں۔ میں نے اس کی انگلی کے تعاقب میں اپنی گردن گھمائی تو تقریباً 10 فٹ کے فاصلے پر ایک قبر دکھائی دی، جو باقی قبروں کی نسبت خاصی خستہ حال تھی۔ میں نے غور سے دیکھا تو قبر اوپر سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ میں نے دوبارہ اپنے سامنے موجود کفن میں ملوث اس شخص کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ پھر سے بولا، میں اس قبر کا مردہ ہوں۔ میں تن 4 قدم پیچھے ہٹا اور بولا، دیکھو، راستہ چھوڑ دو، مجھے جانے دو۔ تو پھر تم اب مجھے دوبارہ دھکا دو گے؟ وہ بولا، اور ایک بار پھر میری طرف بڑھا۔ اس میں اور مجھ میں صرف ایک بار پھر آدھے ہاتھ کا فاصلہ تھا۔ اب مجھے غصہ آ گیا تھا۔ میرے خیال میں وہ کوئی نشئی وغیرہ تھا اور اس طرح کا بہروپ بدل کر لوگوں کو ڈراتا تھا۔ وہ میرے بالکل قریب کھڑا تھا۔ میں نے تنگ آ کر پھر اسے پیچھے کی جانب دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن خوف کے مارے میری جان حلق تک آ گئی، کیونکہ سامنے ہوتے ہوئے بھی میں اسے چھو نہ پایا۔ یعنی میرا ہاتھ اس کے جسم کے آر پار ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ایک بار پھر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ میرے سامنے موجود تھا، لیکن اس کا وجود ہوا کی مانند تھا۔ اس کے مکروہ چہرے پر ایک بار پھر غصہ دکھائی دیا۔ میں بری طرح ڈر گیا تھا۔ قبر کا مردہ، میں زور سے چیخا، واپس جیل روڈ کی طرف بھاگنے لگا۔ لگ بھگ 3 قدم ہی بھاگ پایا تھا، اچانک وہ میرا راستہ روکے اور پھر میرے سامنے موجود تھا۔ یہ سارا منظر دیکھ کر میں غش کھا کر گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ میرے کندھے کو کوئی آہستگی سے ہلا رہا تھا۔ میں پوری طرح آنکھیں نہیں کھول پا رہا تھا۔ کوئی مجھے میرے نام سے پکار رہا تھا، عمران، عمران، اٹھو۔ کیا ہوا؟ تو میری آنکھیں کھلی تو مجھے اپنے ارد گرد شناسا چہرے، یعنی میرے دونوں بھائی، والدہ، چھوٹی بہن نظر آئی۔ بھوت، بھوت، قبر کا مردہ، میں زور زور سے چیخنے لگا۔ سب پریشان ہو گئے۔ اتنے میں ایک ڈاکٹر تیزی سے بیڈ کے قریب آیا، بڑی شفقت سے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھنے لگا، جی عمران صاحب، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میرے بہن بھائی اور والدہ بھی میرے قریب آ گئے، مجھے تسلی دی۔ میں کہاں ہوں؟ مجھے بتایا گیا کہ میں سروس ہسپتال میں ہوں۔ رات کو 2 بجے کے قریب پولیس کو میں گورے قبرستان کے پاس بے ہوشی کی حالت میں ملا تھا۔ پولیس مجھے سروس ہسپتال چھوڑ گئی تھی۔ میری جیب میں موجود ID کارڈ کی مدد سے پولیس میرے گھر پہنچی اور گھر والوں کو اطلاع دی۔ میں پورے 11 گھنٹے ہسپتال میں بے ہوش رہا۔ ڈاکٹر میرے بڑے بھائی سے بات کرنے لگا۔ وہ پوچھ رہا تھا کہ کیا کبھی پہلے بھی اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ انہیں نفسیاتی طور پر کوئی مسئلہ تو نہیں؟ یہ ڈراؤنی فلمیں وغیرہ تو نہیں دیکھتے؟ میرے بھائی نے جواب دیا، ایسا کچھ نہیں، ہم خود حیران ہیں، ان کے ساتھ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے مجھے انجیکشن دیا۔ میں سو گیا۔ دوبارہ آنکھ کھلی تو قدرے سنبھل گیا تھا۔ شام کے 7 بج رہے تھے۔ اتنے میں ایک سینئر ڈاکٹر آئے، میرا حال پوچھا اور میری فائل چیک کرنے لگے۔ 2 منٹ بعد ڈاکٹر نے میرے بھائی سے کہا، اب یہ ٹھیک ہے، آپ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں۔ ہسپتال سے واپسی پر ٹیکسی میں بیٹھ کر میں رات کو پیش آنے والے واقعے کے بارے میں سوچتا رہا۔ ٹیکسی میں میرے ساتھ میری بہن اور والدہ بھی تھیں۔ بھائی موٹر سائیکل پر ساتھ ساتھ ہی تھے۔ ہم سب گھر پہنچے تو سب محلے والے میرے ارد گرد اکٹھے ہو گئے اور پوچھنے لگے کیا ہوا تھا۔ اب میں انہیں کیا بتاتا؟ کسی نے میری بات کا یقین نہیں کرنا تھا، لہٰذا میں نے اتنا ہی کہنے پر اکتفا کیا۔ شاید زیادہ کام کی وجہ سے تھک گیا تھا۔ بلڈ پریشر لو ہوا
اور راستے میں ہی بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس واقعے کو لگ بھگ 12 سال بیت چکے ہیں، لیکن یہ آوازیں آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہیں۔ بھائی ہم سے بھاگ کیوں رہے ہو؟ آؤ بیٹھ کر کچھ باتیں کرتے ہیں۔ ہم سے بھی باتیں کر لیا کرو، ہم کئی سالوں سے یہاں اکیلے پڑے ہیں، تم روز یہاں سے گزرتے ہو، ذرا ہمارا حال بھی پوچھ لیا کرو۔ اور ناظرین میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، اور اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگے تو کمنٹس بھی ضرور کیجئے، اور اپنا خیال رکھیے۔ اسی کے ساتھ اگلی سٹوری تک اللہ حافظ۔